ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کا باقی حصہ ہے اور سورہ یونس جو ہے وہ اس کے اندر مکمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقون الاولون، پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، والانصار اور جنہوں نے ان کی مدد کی، انصار جو تھے مدینہ کے اندر، والذین اتبعوہم بإحسان اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی صحابہ کے بعد ان کی پیروی کی، صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین وغیرہ سلف الصالحین، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ سارے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہریں لہر لے رہی ہیں، فیہا خالدین فیہا ابدا اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، خالد کا معنی بھی ہمیشہ، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کرام کی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے شان بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے نا، تو اس وقت اسی دور میں جو ہے وہ منافقین نے علیحدہ سے ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام مسجد یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نام مسجد زرار رکھا ہے، یعنی کہ نقصان دہ مسجد۔ تو انہوں نے صرف وہ اپنا ایک گڑھ بنایا تھا کہ یہاں پر آپس میں مشورے کیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کریں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آ کر نا ہماری مسجد میں افتتاح کر دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ افتتاح ہو جائے گا تو مسلمان بھی بولے بالے ادھر آنے شروع ہو جائیں گے، ہم ان کو گمراہ کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چکر میں تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا وہ پردہ چاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور یہ جو انہوں نے مسجد زرار بنائی ہے، انہوں نے کفر اور فرقہ بندی مومنوں کے درمیان میں جو ہے وہ آپس میں لڑائی اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر نہیں جانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے اس کو گرا دو، ختم کر دو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ جہاد کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور جان خرید لیے ہیں جنت کے بدلے، ان کو جنت دینی ہے تو اس کے بدلے ان سے مال اور ان کا جو ہے وہ مال اور جان خرید لی ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یعنی کہ جہاد کرتے ہیں وہ کافروں کو مارتے ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی، اتنا پکا وعدہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اصل میں جو ہے غزوہ تبوک میں سارے مسلمان گئے تھے، 3 مسلمان جو ہے نا پکے وہ پیچھے رہ گئے، باقی منافق بھی کچھ رہ گئے تھے۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو منافقوں نے تو بہانے بونے بنا دیے، جھوٹے موٹے بنا کے وہ تو چھوٹ گئے۔ اب جو مومن تھے نا انہوں نے کہا کہ اگر ہم بہانے بنائیں گے نا، کوئی جھوٹ بولیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا بہانہ چلے گا نہیں، جھوٹ چلے گا نہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے کچھ سوچے بھی تھے بہانے، بعد انہوں نے کہا نہیں سچ ہی بولنا، انہوں نے سچ ہی بولا۔ تو ان میں سے ایک جو تھے وہ حضرت حلال بن امیہ تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، اور تیسرے مرارہ کیا نام اس کا تھا۔ تو یہ 3 جو ہے نا صحابہ کرام تھے، یہ سچے مسلمان تھے لیکن جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو انہوں نے سچ بول دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں تھی، ویسے ہم نے ارادہ کیا تھا جانے کا لیکن نہیں جا سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو چھوڑ دو، تو صحابہ کرام نے بھی ان کو چھوڑ دیا، الگ تھلگ رہنے لگ پڑے، کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ وہ تینوں صحابی بڑے پریشان رہے 40 راتوں تک، اور 40 دن کے بعد ان کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائے،
اکیلے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی تمہیں بلائے گا نہیں، بات نہیں کرے گا. تو بڑی پریشانی کی بات تھی. 50 دن ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، جب زمین ان پر باوجود فراغی کے تنگ ہو گئی، ضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان بھی تنگی میں پڑ گئی، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے. ثم تاب علیہ لیتوبوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر مہربانی فرمائی. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، ٹھیک ہے نا. تو یعنی اس دور کے اندر جہاد سے پیچھے رہنا اتنا بڑا جرم ہوتا تھا. آج کل تو لوگ جہاد کا نام سنتے بدک جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک یہ جو رسول مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو ہے وہ تمہاری جانوں میں سے ہے، اور عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل کے اندر پڑنا ان پر بھاری لگتا ہے، اور حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں، یعنی بہت زیادہ تمہاری فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر بڑے ہی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں. تو آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، آخری آیت حسبی اللہ سے، یہ صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے. 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو یہ پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ جو ہے وہ سارا دن، اگر صبح پڑھیں گے سارا دن حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور شام کو پڑھیں گے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت میں رہیں گے. اس کے بعد آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے واضح انداز میں کھول کھول کر بیان فرمایا، بہت اچھے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اپنے یعنی کہ بہت بڑے جو معجزات ہیں، بڑی بڑی آیات، بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی جو کائنات کے اندر ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ جو کافر ہیں یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ کی. اس نے بتایا تھا من دون اللہ کیا ہے، کائنات میں 2 ہی چیزیں، ایک اللہ ہے، دوسرا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نہ وہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی وہ ان کو رب نہیں مانتے تھے، یعنی ان کو جو انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ لات منات عزا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رب ہیں، یہ خدا ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے، ہماری رب سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں. آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو یہ جو ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر مومن کی سنتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنے آپ کو پکارنے کی، اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان ھذا القرآن ان یفتر من دون اللہ، کہ یہ جو قرآن ہے یہ گڑھا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. ام یقولون افترا، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ گڑھا ہوا ہے، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو انہیں کہو اس جیسی ایک سورت ہی لا کے دکھا دو. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے تو بلا لو، سارے مل کر بھی ایک صورت نہیں بنا سکتے. یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس صورت کے اندر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیسے فرعونیوں کو دعوت دی اور فرعونیوں نے جھٹلایا، اور کیسے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جادوگروں پر غالب آئے، اور کیسے جو ہے وہ ایمان لائے جادوگر، اور کیسے جو ہے وہ بعد میں فرعونی غرق ہوئے. تو غرق ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو غرق ہونے کا یقین ہو گیا نا کہ اب تو میں گیا، اب میری موت آ گئی بالکل، یعنی کہ موت کے آثار نمودار ہو گئے،
قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب جو ہے ایمان لاتا ہے، پہلے تو جھٹلاتا تھا اور پہلے جو مفسدوں کے اندر تھا، فساد پھیلانے میں سب سے آگے تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے توبہ ہے۔ جب موت کے آثار نمودار ہو جائیں، فرشتے سامنے آ جائیں، اس سے پہلے پہلے توبہ، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اسی طرح جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا یا دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا یہ واقعہ ہو جائیں گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ ہے، اس سے پہلے پہلے جو ایمان لے آئے گا اس کا قبول ہے، اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی، نینوا جو قوم تھی، نینوا کے اندر رہنے والے لاکھ سے اوپر لوگ تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی جب وہ ابھی آثار نمودار ہونا شروع ہی ہوئے تھے، ابھی پوری طرح آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے بادل ہی آنا شروع ہوئے تو وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ باہر نکل آئی تھی، اور انہوں نے نکل کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَ إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کسی قوم کو یعنی کہ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر ان کا ایمان نفع نہیں دیا مگر قوم یونس کو ان کا ایمان نفع دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چھوٹ دے دی اور کہا کہ آخرت کے اندر تمہارے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم ایسے کو اللہ کے علاوہ دیگر کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی خیر سے نوازنا چاہے تو اس کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے، وہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید کی صحیح سچی سمجھ عطا فرمائے اور توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔